آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 اور 35 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وما اور اب کیا وجہ ہے، لہم ان کے لیے، اللہ کے نہ، یعذبہم انہیں عذاب دے، اللہ اللہ، وہم جبکہ وہ، یصدون وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، وما حالانکہ نہیں، کانو ہیں وہ، اولیاء اس کے متولی، یعنی ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی بھی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے مسلمانوں پر بیت اللہ میں داخلہ پر پابندی لگا رکھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں کیونکہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حالانکہ متولی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے ہی روک دے۔ دیجیے کہ تولیت کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد تھے، مشرک نہیں تھے، یعنی اگر اولاد ابراہیم مشرک ہے تو اس سے تولیت چھین کر اس شخص کو دی جائے گی جو معاہد اور پرہیزگار، خواہ وہ اولاد ابراہیم سے ہو یا نہ ہو۔ کعبہ کی تولیت کے لیے شرط اول پرہیزگاری اور اللہ کا تقوی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا نہیں۔ ان نہیں اولیاء اس کے متولی، الا مگر، المتقون متقی لوگ، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان کے اکثر، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے، اور جس عذاب کی ان سے نفی کی گئی ہے اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے۔ ان کفار کو عذاب دیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور مومنین کو طواف کعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے، وما کانوا اولیاء اور یہ اس کے اہل ہی نہیں۔ کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں، تو ہم جسے چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد حرام کے اہل نہیں اور کعبہ کے امور میں تصرف اور انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ مسجد حرام کے متولی ہونے کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں۔ یقیناً مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے والا حد درجہ ظالم ہے۔ اس کا سبب نصارہ کا بیت المقدس میں گندگی پھینکنا، لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے روکنا ہے، یا مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حدیبیہ والے سال مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ ایت میں جمع کا لفظ ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں بولا گیا ہے، حالانکہ یہ ممانعت ایک مسجد بیت المقدس یا بیت حرام سے ہوئی تھی، کیونکہ یہ حکم عام ہے اگرچہ اس کا سبب خاص ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز مدد دہلوی قدس سے رہو فتح العزیز میں فرماتے ہیں، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے اور روکتا ہے بندے کو جب چاہتا ہے کہ نماز پڑھے۔ اور یہ شخص ابو جہل تھا، کئی مرتبہ اس نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر میں تجھ کو دیکھوں گا کہ اپنے متھے کو زمین پر رکھا ہے تو تیری گردن کاٹ ڈالوں گا۔ آج چند یہ آیت اس لعین کی حق میں نازل ہوئی، لیکن اب بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکے اور منع کرے وہ بھی اس وعید اور برائی میں شامل ہے۔ وما اور نہیں، کانا تھی، صلاتہم ان مشرکین کی نماز، عند البیت بیت اللہ کے پاس، الا مگر،
مکان سیٹیاں۔ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کا کوئی صحابہ بیت اللہ شریف کے پاس نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو مشرک لوگ دخل اندازی کے لیے سیٹی بجانا شروع کر دیتے تھے، جو کہ نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کی بات تھی۔ مسجد کے آداب کے متعلق سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو مساجد کو اللہ کا نام بلند رکھنے اور ان میں ان کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ لوگ وہاں سیٹی بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو وہاں پر عبادت سے روک سکیں۔ وَتَصْدِيَةً اور تالیاں بجانا، فَذُوقُوا لہذا تم چکھو العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے عبادت کے کئی خود ساختہ طریقے ایجاد کر رکھے تھے جو بذات خود آداب مسجد کے خلاف تھے۔ مثلا ان کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دی تھی کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ ہم بیت اللہ جیسے پاک مقام کا طواف کیسے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو قریش مکہ اپنے کپڑے عاریتاً دے دیتے تھے وہ ان کپڑوں کے ساتھ طواف کر لیتے تھے، اور باقی حاجوں کی غالب اکثریت اپنے کپڑوں میں طواف کرنے کی بجائے بالکل برہنہ طواف کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ چنانچہ مرد دن کے وقت بیت اللہ کا طواف کرتے اور عورتیں رات کے وقت۔ وہ بدبخت اس شنیع فعل کو خدا تعالی کی طرف منسوب کرتے، کہتے تھے کہ ہم اس کے حکم سے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ گزشتہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گزر چکا ہے ان اللہ یامر بالفحشاء، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ یا شریک طرف منسوب کرنا تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ غرضے کے مشرق میں تالیاں بجانا، سیٹی مارنا، دوڑنا، گندگی پھیلانا سب آداب کے خلاف ہیں۔ اسی طرح پتنگ اڑانا، لڑائی جھگڑا کرنا، سامان بیچنا، گمشدگی کا اعلان کرنا بھی خلاف ادب ہے۔ حتیٰ کہ مسجد میں ہتھیار بر نہ کر کے اور حدود جاری کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ مسجد کا ادب اور خاص طور پر بیت اللہ شریف کا ادب ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی نماز یہ ہے کہ بیت اللہ کے نزدیک سیٹی اور تالیاں بجائیں، اور سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ تصدیہ سے مراد وہ آواز ہے جو ہاتھ پاؤں مارنے سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تالیاں بجانے سے منع فرمایا ہے، اور صد کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے۔ 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے عمرہ کے لیے آنے والے مسلمانوں کو مکہ سے باہر ہی روک دیا تھا اور شہر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ اس طرح مکان کا معنی منہ میں انگلی ڈال کر آواز نکالنا یا بنی بنائی سیٹی بجانا ہے۔ مکان اس پرندے کو بھی کہتے ہیں جو سیٹی کی سی آواز نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین اسباب تو ایسے جمع کر رکھے ہیں کہ یہ فوری سزا کے مستحق ہیں، مگر 2 وجوہات ان پر عذاب رکا ہوا ہے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں موجود رہے اور جب تک مشرکین استغفار کرتے رہے ان کی سزا رکی رہی۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو صرف 1.5 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر ان پر عذاب نازل فرمایا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں ذلیل خوار کیا۔ کفار کے 70 سرکردہ آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے جنہیں فدیے لے کر چھوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اب سزا کا مزہ چکھو جو کہ تمہارے کفر کا بدلہ ہے۔ مساجد روئے زمین پر زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ احتراماً انہیں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا مرکزی مقام یہی مسجدیں ہیں، اور مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جس میں مسلمان دن اور رات میں کم از کم 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور اسلام کا سب اہم فریضہ ادا کرنے اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور مسجد میں زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ، متبرک اور بہترین جگہ ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں بے شمار مقامات پر مسجد کی اہمیت اور قدر و منزلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی پہچان ان کی عبادتگاہوں سے ہے اور ان کی عبادتگاہیں مساجد ہیں۔ مساجد کو آباد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کسی اور سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے
کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شہروں کی بہترین جگہیں اس کی مسجدیں ہیں اور شہروں کی بدترین جگہیں اس کے بازار ہیں۔ مسجد کا سب سے پہلا ادب تو یہی ہے کہ اسے صرف ذکر الہی اور اعلیٰ دینی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بارے میں فرمایا، اللہ کے گھروں سے دور رکھو اپنے چھوٹے بچوں کو، دیوانوں کو، اپنے خرید و فروخت کے معاملات کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنی آواز بلند کرنے کو، اپنی حدود کی تنفیذ کرنے کو، اپنی تلوار کھینچنے کو۔ مسجد کا ایک ادب اس کی صفائی اور نظافت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو عظیم نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیے، مسجد میں جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظم رکھیے اور مسجد نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجیے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو مسجد میں جمع رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے ذوق شوق سے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صبح و شام مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ اور یہ بھی فرمایا، جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا، نماز با جماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ مسجد میں ڈرتے لرزتے جائیے، داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجیے کہ اللہ کی عظمت جلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہو۔ ہنس سے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے، جن کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہیں۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پا لینے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں، یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ رکعت ملے یا نہ ملے، سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجیے۔ مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ مسجد میں شور مچانا، ٹھٹا مذاق کرنا، باتیں کرنا، بازار کے بھاؤ پوچھنا، بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے، اس میں صرف عبادت کیجیے، مسجد گزرگاہ نہ بنائیے۔ مسجد دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر ذکر و تلاوت کریں۔ اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ نبی کی مسجد میں اگر کوئی شخص اس طرح اعلان کرتا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہوتے اور یہ کلمہ فرماتے، خدا تجھ کو تیری گمی ہوئی چیز نہ ملائے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیے اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھیجیے، پھر یہ دعا پڑھیے۔ نبی کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آ جائے تو پہلے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک من فضلک، الہی میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آداب مسجد کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں نیک کاموں کی توفیق بخشے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا مخلصانہ جذبہ عطا فرمائے، ریاکاری کی ہولناک بیماری سے دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔